السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 120 ہے، الکتاب الاساسی، جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ ان دونوں کی تعریف اور ان دونوں کی مثالیں اور اس کی آگے مشق آج ہی کے سبق کے اندر وہ ہمیں پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم، جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام آسان انداز میں اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو جو ایکشن ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اسے فعل کہا جاتا ہے، اور کوئی نام جو ہوتا ہے عام طور پر تو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی جملے کے شروع میں کوئی ناؤن یا کوئی اسم یا کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام آ رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور اگر کسی جملے کے شروع میں ورب آ رہا ہو جس کو ہم فعل کہتے ہیں تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ گویا کہ ہم جملے کے اندر یعنی پہلے لفظ کے بعد والوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو سب سے پہلا لفظ ہے اس پر ہم فوکس کریں گے۔ آگے ہم تدریب کے اندر اس کو ذکر بھی کریں گے۔ اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلا جز کیا ہے، جو پہلا لفظ جہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ جملہ کیا ہے۔ تو اگر وہ جملے کا پہلا لفظ وہ اسم ہے تو ہم اسے جملہ اسمیہ کہہ دیں گے، اور اگر وہ فعل ہے تو اسے جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں امتحانات کے اندر، خاص طور پر جنہوں نے عربی آپشنل رکھی ہوتی ہے، تو ان کے ہاں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو۔ یہی اس کی آسان سی تعریف ہے، باقی آگے ہم تدریب کے اندر اور مشق کے اندر ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس کی چند علامات ذہن میں رکھ لیں۔ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل ہے، جیسے ولدن سے الولد، ولد، الولد، وہ بھی اسم کی علامت ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اگر اس لفظ کے اوپر تنوین ہے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا، جیسے ولد صالح، تو اور بھی بہت ساری مثالیں آ سکتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، وہ چیزوں کے نام اگر آ جاتے ہیں، وہ چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں، بندوں کے نام ہو سکتے ہیں، اگر وہ نام ہیں تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو لہٰذا آگے کچھ ہم مشق کریں گے، اس میں آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو آسان انداز میں یہ کچھ میں نے علامات آپ کو ذکر کی ہیں، باقی آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف دیکھیے۔ الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ، یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، جملۃ اسمیۃ، اس کے نیچے اس نے جملہ اسمیہ سارے ذکر کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہے جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ اس کے نیچے ذکر کیے ہیں۔ میں ساروں کی آگے آپ کو علامات کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ الولد یأکل التفاح، الولد یأکل التفاح، لڑکا سیب کھا رہا ہے یا کھائے گا، لڑکا سیب کھا رہا ہے۔ اب دیکھیے، ولدن کہتے ہیں لڑکے کو، اگر الف لام کو ہٹائیں تب بھی اسم بنے گا، کیونکہ ولدن، ولد یعنی لڑکا، یہ ایکشن نہیں ہے، ایک نام ہے چیز کا، اور اس کے اوپر الف لام داخل ہے تو بہت آسانی سے آپ اس کو چپ کر کے جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ نا اس میں امتحان کے اندر وہ آتا ہے کہ جملہ فعلیہ کو اور جملہ اسمیہ کو الگ الگ کریں، تو اگر آج کا سبق آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی امتحان میں بہت آسانی سے آپ، یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسانی سے آپ جملہ فعلیہ کو اور جملہ اسمیہ کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، فاطمۃ تجہز المائدہ، فاطمۃ، اب فاطمہ، یہ منہ تو ٹھیک نہیں ہے، فاطمۃ یہاں بھی زبر آنی چاہیے، یہاں بھی زبر آنی چاہیے، فاطمۃ، یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں پر۔ تو فاطمۃ تجہز المائدہ، فاطمۃ تجہز المائدہ، فاطمہ تیار کر رہی ہے المائدہ، دسترخوان کو، یہ بھی نام ہے۔ محمد یذاکر الدروس، محمد یذاکر الدروس، محمد جو ہے وہ اسباق کی یا سبقوں کی دہرائی کر رہا ہے، اس کا تکرار کر رہا ہے، اس کو ریوائز کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چونکہ الولد یہاں پر تو اسم ہے لیکن اس میں فعل آ رہا ہے تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ، نہیں، ہمیں صرف پہلے لفظ کو دیکھنا ہے۔ پہلا لفظ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، تو لہٰذا ہم نے چپ کر کے ان کو جملہ اسمیہ کہہ دینا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ فعلیہ میں نے آپ کو کہا کہ ایکشن ہوتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، بھاگنا، دوڑنا، آرام کرنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب ایکشن ہے، یہ فعل ہے۔
تو یہ اگر ذکر ہوں گے تو اس ابتدا میں پہلے جز میں تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا. دیکھیے جیسے یأکل الولد التفاح، یأکل الولد التفاح، لڑکا کھا رہا ہے التفاح، بالکل اس کو الٹ کر دیا ہے نا. یہاں دیکھیں الولد یأکل، ولد کو پہلے لے آئے ہیں، تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اسے جملہ اسمیہ بنانا چاہتے ہیں یا جملہ فعلیہ بنانا چاہتے ہیں. اس سیم جملے کو انہوں نے یہاں پر جملہ اسمیہ بنایا ہے اور ادھر جو ہے جملہ فعلیہ بنایا ہے، کیونکہ وہ جو اس کا فعل تھا اس کو پہلے لے کر آ گئے. تو یأکل الولد التفاح، تو یأکل فعل ہے، الولد اس کا فاعل ہے، التفاح مفعول بھی ہے. تو یأکل الولد، لڑکا کھا رہا ہے، التفاح سیب کو. تو یأکل کا معنی ہوتا ہے کھانا. اب کھانا ایک ایکشن ہے، ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. اسی طرح تجہز فاطمۃ المائدۃ، تجہز فاطمۃ المائدۃ، فاطمہ جو ہے وہ دسترخوان تیار کر رہی ہے. تو فاطمہ تجہز المائدہ، فاطمہ دسترخوان تیار کر رہی ہے. تو یہاں پر بھی تجہز تیار کرنا ایک فعل ہے. یذاکر محمد الدروس، تو محمد جو ہے اسباق کی دہرائی کر رہا ہے، تو اب یذاکر دہرائی کرنا، ریوائز کرنا ایک ایکشن ورب ہے، ایک فعل ہے. لہٰذا یہ سارے جملہ فعلیہ کہلائیں گے، یہ جملہ اسمیہ کہلائیں گے. آگے اس کی تدریب کچھ آ جاتی ہے. کہتا ہے حول هذه الجمل كما في المثال واكتب نوعها بين القوسين. مثال ہے، کہتا ہے تعد الام الطعام، تعد الام الطعام، کہ ماں تیار کر رہی ہے، ماں الطعام کھانے کو. تو اب دیکھو تعد تیار کرنا، اعد یعد کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، تو جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اس نے اس کو بالکل الٹ کر دیا ہے کہ الام تعد الطعام. اب یہ دیکھیے ماں نام ہے ایک اور اس پر الف لام بھی داخل ہے، تو وہ جملہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی بالفرض آتا وہاں پر تو آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے اس میں، اگر آپ نے یہ والی چیزیں ذہن میں رکھ. تو الام تعد الطعام جملۃ اسمیۃ. المعہد، اب یہ دیکھیے الف لام آ گیا، آپ کو ترجمہ نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن المعہد آپ چپ کر کے اس کو جملہ اسمیہ میں ڈال دیں گے تو آپ کے نمبر پکے ہو جائیں گے. اسی طرح یعلن، اب یہ دیکھیے اعلن یعلن معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اعلان کرنا، اعلان ایک ایکشن ورب ہے، فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. یرفع الوالد یدہ عندما یکبر للصلاۃ، تو یرفع الوالد یدہ، یرفع، رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، کہ والد اٹھاتا ہے اپنے ہاتھوں کو، یدہ اپنے ہاتھوں کو، عندما یکبر للصلاۃ جب وہ تکبیر کہتا ہے نماز کے لیے. تو اب اس کو یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے آگے جملہ فعلیہ لکھنا. اچھا اس کو اسمیہ بنانا ہو تو کیسے کریں گے؟ الوالد یرفع، یعنی کون اٹھاتا ہے؟ والد اٹھاتا ہے، تو والد کو اٹھا کر شروع میں لے آئیں گے تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اسی طرح الطالب یسافر الی بلدہ بعد النجاح، الطالب طالب علم سفر کر رہا ہے یا کرتا ہے الی بلدہ اپنے ملک کی طرف، بعد النجاح کامیابی کی طرف. اب یہ دیکھیں الطالب الف لام لگا ہوا ہے، طالب ویسے بھی طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، یہ ایک نام ہے نا ایک چیز کا. تو ادھر ہم جملہ اسمیہ لکھیں گے اور اس کو یہاں فعلیہ کرنا ہے، تو اس میں فعل کہاں پر ہے؟ لڑکا سفر کرتا ہے. اب سفر کرنا یہ یسافر ہے، بہت آسان ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو عربی گرامر نہیں بھی آتی تو آپ یہ والا کم از کم سوال جو ہے وہ کبھی مس نہیں کریں گے. تو الطالب یسافر، اس کی بجائے ہم یسافر الطالب، بس اس کو اٹھا کر شروع میں لگانا ہے، جملہ فعلیہ بن جائے گا. اس کو اٹھا کر بعد میں لگانا ہے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس کے بعد دیکھیے یقرأ الطالب، طالب علم پڑھتا ہے، اسئلۃ الامتحان امتحان کے سوال. اب یقرأ پڑھتا ہے، کون؟ الطالب طالب علم. تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ پہلا فعل ہے تو لہٰذا یہاں پر لکھ دیں گے جملہ فعلیہ. اچھا نیچے والی لائن اس نے ہمارے لیے چھوڑی اس لیے تاکہ ہم اس کو اسمیہ بنائیں. تو اسمیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے فاعل کو پہلے لے آئیں. ٹھیک ہے، جو ادھر فاعل بنا ہوا بعد میں آ رہا تھا تو فعل کو اٹھا کر بعد میں لے آئیں اور اس کو پہلے لے آئیں. تو الطالب یقرأ اسئلۃ الامتحان، بات ایک ہی ہے لیکن ایک صورت میں جملہ فعلیہ بنے گا اور دوسری صورت میں جملہ اسمیہ بنے گا. یبقى شہر علی الامتحان، یبقى کا مطلب ہے باقی رہ گیا، شہر ایک مہینہ، علی الامتحان امتحان کے اندر. اب یبقى باقی رہنا، تو یہ ایک فعل ہے. شہر کا معنی ہوتا ہے ایک مہینہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں شہر یبقى علی الامتحان، تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ادھر جملہ اسمیہ آ جائے گا. تبدأ الدراسة فی شہر محرم، تبدأ شروع ہوتے ہیں، ہونا، آنا جانا، کھانا پینا سونا. آپ نے پڑھا ہوگا اردو کے اندر اس کی علامت ہوتی ہے مصدر کی، کہ اس کے آخر میں نا اس طرح سے اس کا ترجمہ آتا ہے، تو مصدر وہ اکثر اس میں فعل استعمال ہوتا ہے.
الام تخیط الثياب بالابرة. الام یہ اچھا اس کو میں کر لوں. تبدأ الدراسة في شهر محرم. الدراسة تبدأ. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، میرا خیال ہے کہ اب آپ کر لیں گے اس کو بہت آسانی سے. الام تخیط الثياب. اب دیکھو الام پہلے جملہ اسمیہ آ گیا، یہاں جملہ اسمیہ لکھیں گے. تخیط سینا، سلائی کرنا ایک کام ہے تو اس کو پہلے لے کر آ جائیں گے، ماں اس کے بعد الام اس کے بعد آ جائے گی تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. المسلم میں الف لام داخل ہے تو المسلم یصلی 5 مرات فی الیوم. مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کو آپ الٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یصلی المسلم، مسلمان نماز پڑھتا ہے، تو یصلی جب فعل پہلے آ جائے گا تو یہاں جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہی میں نے آپ کو تعریف بتلائی ہے کہ اگر فعل پہلے ہو تو جملہ فعلیہ، اور اگر اسم پہلے ہو تو جملہ اسمیہ بنتا ہے. کچھ میں نے علامات ذکر کر دی ہیں، دیکھیے سب میں آ رہا ہے. البیت یتکون من 4 حجرات. البیت یعنی یہ نیچے اس نے زیر لگائی ہے، ٹھیک نہیں ہے. البیت یتکون، البیت یتکون ہونا چاہیے. تو البیت یعنی گھر جو ہے یتکون وہ مشتمل ہوتا ہے یا بنتا ہے 4 حجرات یعنی 4 کمروں سے. تو اب شروع میں اسم آیا، جملہ اسمیہ لکھیں گے. اس کو فعل بنانے کے لیے یتکون کو پہلے لے کر آئیں گے، بیت بعد میں آ جائے گا. یفحص الطبیب المریضہ. یفحص فعل ہے، چیک کرنا. یفحص کا معنی ہوتا ہے چیک کرنا، ڈاکٹر چیک کرتا ہے المریضہ بیمار کو، تو یہ یفحص فعل پہلے آ گیا، لہٰذا یہاں جملہ فعلیہ لکھیں گے. اور اس کے بعد الطبیب یفحص المریضہ، تو طبیب جب پہلے لے آئیں گے تو اس پر الف لام داخل ہے، یہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ یوں بن جائے گا. المریض یتناول الدواء، بیمار جو ہے وہ دوائی کھاتا ہے، تو المریض الف لام پہلے ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے یہاں کیا لکھ دیں گے؟ جملہ اسمیہ. اور اگر اس کو فعلیہ بنانا ہوگا تو اس میں پورے میں دیکھتے ہیں کہ مریض کو کہتے ہیں، یہ بھی اسم ہے. دوائی کو کہتے ہیں، دوائی بھی اسم ہے. تو اس میں رہ جاتا ہے پھر یتناولو. تو یتناولو کو اٹھا کر کے شروع میں رکھیں اور اس کے بعد بیمار رکھیں یعنی مریض کو رکھیں. تو یتناول المریض الدواء، تو مریض جو ہے وہ تناول کرتا ہے دوا کو. تو یہاں یتناول فعل ہے یعنی تناول کرنا، کھانا ایک فعل ہے، ایکشن ہے، لہٰذا یہاں پر جملہ فعلیہ یوں اس انداز سے آپ لکھ دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے جو 2 چیزیں ذکر کی تھی، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، اور پھر اس کی جو علامات ہیں وہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ عربی کا معنی اگرچہ نہیں جانتے ہوں گے تو آپ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو امتحانات میں الگ الگ کر سکیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سبق مفید ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.